مختلف
ادھر ابھرے کبھی ادھر ابھرے، لیکن الحمدللہ آج تک اس خانوادے میں اور اس خانوادے کی مختلف شاخوں میں ہر دور میں ایک سے ایک باکمال اصحاب علم، ارباب علم و دانش اور روحانی شخصیات پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن آج سے تقریباً 100 سال پہلے خانوادہ اشرفیہ کے شاخ شاہ حسن میں پہلے آپ کو ایک بات کی طرف توجہ دلا دوں، اس کے بعد اپنی بات آگے بڑھاؤں گا کہ یہ سلسلہ اشرفیہ جو حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے منسوب ہے، آپ کو یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنی ازدواجی زندگی قائم نہیں فرمائی، یعنی شادی نہیں کی، اور جب شادی نہیں ہوئی تو آپ کی کوئی نسبی صلبی اولاد نہیں ہے۔ آپ نے اپنے خالصان بہن کے بیٹے حضرت سید عبدالرزاق، جنہیں آپ نے نور العین کا خطاب عطا فرمایا، انہیں سن بلوغ سے پہلے یعنی لڑکپن کی عمر میں آپ نے ان کی والدہ اور ان کے والدین کی اجازت سے اپنے ساتھ لیا اور انہیں ہی آپ نے تربیت ان کی فرمائی، انہیں پروان چڑھایا، ہر طرح سے انہیں آراستہ کیا اور پورے طور پر اپنا جانشین بنایا۔ صرف پوسٹ اور منصب کے اعتبار سے اپنا جانشین مقرر نہیں فرمایا، بلکہ لطائف اشرفی میں ذکر ہے کہ مخدوم پاک نے حضرت عبدالرزاق نور العین کی تربیت کے بعد انہیں اپنی زندگی میں مسند پر بٹھا کر ان کا لوگوں سے امتحان دلوایا کہ وہ اپنی آنکھ سے دیکھ لیں کہ میرا جانشین، میرا مظہر، میرا پردہ اور میرا عکس ہے۔ حضرت نور العین کے بارے میں مخدوم پاک نے فرمایا کہ سارے لوگ اپنی اولاد کو اپنی پشت سے پیدا کرتے ہیں، میں نے نور العین کو اپنی آنکھوں سے پیدا کیا، اپنی آنکھ سے پیدا کیا ہے، پروان چڑھایا ہے، اسی لیے ان کو نور العین کہا۔ مخدوم الآباد سیدنا عبدالرزاق نور العین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایک بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ آپ کے بھانجے ہیں اور آپ کے جانشین ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین سے ملتا ہے، یعنی حسینی سادات امام حسین سے ملتا ہے، لیکن آپ کے بانجے حضرت نور العین یہ حسنی سادات اور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل اور نسب سے ہیں، یعنی آپ غوث اعظم کی اولاد میں ہیں اور غوث اعظم کا نسب حضرت امام حسن سے ملتا، تو آپ حسنی سادات ہیں۔ یہ دونوں باتیں آپ کے ذہن میں رہیں گی تو بات یہ سمجھ میں آ جائے گی کہ خانوادہ اشرفیہ کے جتنے بزرگ ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں الاشرفی الجیلانی، تو اشرفی لکھتے ہیں سید اشرف جہانگیر سمنانی کی نسبت سے۔ یہ روحانی سلسلہ اور روحانی وراثت، طریقت کی وراثت یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے ملی، تو اشرفی ہیں۔ اور چونکہ آپ یہ خانوادہ نسل اور نسب کے اعتبار
اعتبار سے یہ غوث اعظم جیلانی کی اولاد ہے، اس لیے جیلانی بھی لکھتے ہیں۔ تو ایک نسبت یہ طریقت کی ہے اشرفی، اور ایک نسبت یہ خاندانی ہے جیلانی۔ تو اشرفی الجیلانی لکھتے ہیں، جس میں دونوں طرف اشارہ ہو جاتا ہے۔ یہ خانوادہ اشرفی الجیلانی ہے۔ یہ بات جب آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ الحمدللہ مخدوم پاک نے اپنے مانجے حضرت عبدالرزاق نور العین کو پروان چڑھایا، اپنا جانشین بنایا، اور انہی کی اولاد آل مخدوم سمنانی کہلاتی ہے۔ یہ مخدوم پاک کی آل میں شامل ہے۔ مخدوم پاک نے انہیں اپنا متبنہ بنایا، اپنا فرزند مانوی بنایا، اپنا فرزند روحانی بنایا، جانشین بنایا۔ ساری وراثت مخدوم پاک نے حضرت نور العین کو عطا فرمایا، اور اسی حضرت نور العین اور ان کے پانچوں صاحبزادے جو مخدوم پاک کے حیات ہی میں پروان پیدا ہو چکے تھے، پروان چڑھ چکے تھے، بڑے ہو چکے تھے۔ حضرت مخدوم پاک نے حضرت عبدالرزاق نور العین کی شادی بھی بڑی تلاش کے بعد سادات کا معتبر گھرانہ ڈھونڈ کر آپ نے حضرت نور العین کی شادی کرائی، آپ کا رشتہ کرایا، اور اس کے بعد اس سے جو 5 صاحبزادے پیدا ہوئے، ان 5 صاحبزادوں کے لیے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے مختلف انداز سے دعائیں عنایت فرمائی، ہر ایک کو ایک الگ الگ رنگ دیا۔ بات ادھر جائے گی تو لمبی ہو جائے گی، میں مختصر میں کہہ دوں کہ مخدوم پاک نے گویا حضرت نور العین ہی کو اپنا بیٹا، اپنی اولاد بنا کر ان کی شادی کرائی۔ ان کے بیٹوں کو، حضرت نور العین کے صاحبزادوں کو مختلف انداز سے اپنا جانشین، اپنے الگ الگ رنگ کا حامل بتایا۔ ان میں سب سے بڑے صاحبزادے یعنی حضرت عبدالرزاق نور العین کے سب سے بڑے صاحبزادے، جن کا نام شاہ حسن، شاہ حسین، شاہ شمس الدین، شاہ احمد، شاہ فرید، 5 صاحبزادے رہے ہیں۔ ان میں سے ایک لابلد تھے، ایک کی اولاد نہیں تھی، اور 4 صاحب اولاد ہوئے، اور چاروں کی نسلیں ابھی جاری ہیں۔ ایک شاہ حسن ہے، بڑے صاحبزادے شاہ حسن، جس سے یہ خانوادہ حضور اشرفی میاں کا، بڑے حضرت کا، اور یہ مجلس اعظم وغیرہ کا جو خانوادہ ہے یہ شاہ حسن کی اولاد ہے، اور بسکھاری کا جو خانوادہ ہے یہ شاہ حسین کی اولاد ہے، ان کی نسل سے ہے، اور بسکھاری ہی کی نسل سے پورا میاں چک، اشرف چک، مخدوم چک میں جو سادات ہے یہ شاہ حسین کی اولاد ہے۔ شاہ حسین کی اسی شاہ کی نسل ہے، اور شاہ احمد یہ جائز میں جو افراد سادات کرام آباد ہیں یہ شاہ احمد کی اولاد میں سے ہیں، اور شاہ فرید کی اولاد یہ صالح پور، دولو پور، مختلف علاقے میں یو پی میں پھیلے ہیں، جن میں آپس میں خاندان میں شادیاں، رشتے داریاں بھی ہیں۔ یہ حضرت شاہ فرید کی اولاد ہے۔ تو چاروں کی اولادیں ہیں، اور الحمدللہ وہ چاروں خاندان، چاروں افراد فرزندان کی نسل آباد ہے، اور ان میں سے ہر نسل میں مختلف دور میں مختلف کمالات کے حاملین اور مختلف کمالات رکھنے والے افراد ہر شاخ میں پیدا ہوتے رہے، ہر شاخ میں بزرگ ہیں، اولیاء ہیں، علماء ہیں، یہ پیدا ہوتے رہے ہیں۔ لیکن تقریباً 1 صدی سے، میری اس بات پر توجہ دیجیے گا کہ پچھلی 1 صدی سے پوری دنیا سنیت میں سلسلہ اشرفیہ اور خانوادہ اشرفیہ کی پہچان یہ شاہ حسن ہے۔ یہ پچھلی 1 صدی جو گزری ہے اس میں 4 شاخیں ہیں، لیکن خانوادہ اشرفیہ کو جو دنیا جانتی ہے وہ شاہ حسن ہی سے جانتی ہے، اس لیے کہ اس میں پیچھے تقریباً 100 سال پہلے ایک عظیم شخصیت حضور سید شاہ علی حسین الاشرفی الجیلانی، یعنی حضور
پیدا ہوئی جو ظاہری اور باطنی کمالات سے آراستہ اور دنیا یعنی خانقاہی دنیا میں مشائخ کے درمیان اور علماء کے درمیان آپ کی ذات ایسی مسلم شخصیت بن کر ہوئی کہ ہند و پاک غیر منقسم ہندوستان، جس میں نہ پاکستان تھا نہ بنگلہ دیش تھا، اس غیر منقسم ہندوستان میں آج بھی بنگلہ دیش اور پاکستان کے مختلف شہروں اور علاقوں میں آپ جائیں گے تو دو ہی ذات کی دو ہی شخصیات ہیں خانوادہ اشرفیہ کی، جن کے حوالے سے آج بھی وہاں تاریخ ملتی ہے، وہاں تذکرے ملتے ہیں، ان سے ملنے اور ان سے فیض پانے والے افراد کا سلسلہ کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے۔ ایک ذات حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی ہے اور دوسری ذات محدث اعظمیہ کی ملتی ہے۔ حضور اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے صرف ہند و پاک نہیں بلکہ پوری دنیا اسلام کا، عالم اسلام کا دورہ فرمایا انہوں نے، اور حیرت ہوگی کہ بہت ساری جگہوں پر ایسے ایسے لوگ ملے کہ جن کے پاس لگتا تھا کہ یہاں تو کبھی کوئی آیا نہیں ہوگا، لیکن پتا چلا کہ وہاں ان کے نانا کے پاس حضور اشرفی میاں کی خلافت موجود ہے، کہیں ان کے بیت کا شجرہ موجود ہے، مختلف علاقوں میں ایسی چیزیں نکلتی رہی ہیں اور وہ ایک بڑی تاریخ ہے۔ بہرحال حضور اشرفی میاں کی شخصیت جب سامنے آئی، علماء میں مقبول ہوئی، اس وقت بھی کم سے کم 1400 بڑے بڑے علماء حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں سے بیعت اور آپ کے خلفاء میں شامل ہوئے۔ ہند و پاک کے بڑے بڑے علماء، ہندوستان میں بڑے علماء میں سعد اللہ فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی کا نام آتا ہے، وہ حضور اشرفی میاں سے بیعت، خلافت بھی ہے، بیعت تو پہلے دین سے وہ تھے، لیکن پوری زندگی حضور اشرفی میاں سے طالب ہو کر آپ کے خلیفہ بنے اور پوری زندگی آپ کی وفاداری کرتے رہے، بلکہ عرس خانقاہ اشرفیہ کے عرس میں سب سے بڑے ناظم الامور بن کر سعد اللہ فاضل خدمات انجام دیا کرتے تھے۔ وہ سارے معاملات دیکھا کرتے تھے، بلکہ خاندان اور گھر کے معاملات بھی حضور صلی اللہ فاضل اسے نپٹایا کرتے تھے، اس پہ توجہ رکھتے تھے۔ تو یہ حضور صلی اللہ فاضل جیسی شخصیت یہ حضور اشرفی میاں کے خلفاء میں شامل ہے۔ ہندوستان میں جتنے بھی ہیں مجاہد ملت ہیں، مولانا حبیب الرحمان رحمۃ اللہ علیہ اڑیسہ کے حضور مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور صدر صاحب غلام جیلانی میرٹھی صاحب حافظ ملت جو اشرفیہ کے میں مشہور ہوئے، حافظ ملت جن کے اساتذہ اور جن کے شاگرد حضرات بہت ہیں، اشرفیہ کو انہوں نے پروان چڑھایا، اس میں کوئی شک نہیں، وہ بھی حضور اشرفی میاں سے بیعت اور ان کے خلفاء میں شامل ہے۔ یہ سارے علماء کے ساتھ ساتھ پاکستان میں شاہ ابو البرکات اور شاہ ابو الحسنات، جن کا آج بھی پاکستان میں محدث پاکستان کے نام سے، مفسر پاکستان کے نام سے ان کا نام آتا ہے، یہ سارے حضور اشرفی میاں کے خلفاء میں ہیں، خلیفہ تھے۔ حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد خانوادہ اشرفیہ کا نام اور سلسلے اشرفیہ کا فروغ اس پورے خطے بر صغیر میں بہت ہی تیزی کے ساتھ ہوا اور یہ سلسلہ پھیلا۔ یہ اور بات ہے کہ الحمدللہ میں تیزی سے اپنی ایک دو باتیں پیش کر کے رخصت ہو جاؤں گا، 10 منٹ کا وقت ہے۔ حضور اشرفی میاں نے سلسلے اشرفیہ کو پروان چڑھایا، لیکن ایک بات آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی مشن کے لیے جہاں فیلڈ اور میدان میں کوئی مؤثر شخصیت ہو تو گھر کے معاملات کو سنبھالنے والی ذات بھی ہونی چاہیے، اور اپنے خاندان کی جو وراثت ہے اس کو سنبھالنے کے لیے بھی ایک شخصیت ہونی چاہیے۔ میں آپ کو توجہ دلا دوں، جس وقت حضور اشرفی میاں پورے بر صغیر میں مشہور ہیں، سلسلے اشرفیہ کا فروغ ہو رہا ہے، اسی وقت اپنے خاندان کی امانت و وراثت کو محفوظ کرنے کے لیے جنہوں نے سب سے زیادہ قربانی دی ہے ان کا نام ہے مولانا احمد اشرف، عالم ربانی حضرت مولانا احمد اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دور میں پچوچا میں رہ کر خانوادے اپنے خاندان اپنے گھر گھرانے کی وراثت کو سنبھالنے کے لیے پوری کوششیں کی ہیں۔ یہ تاریخ
گویا اشرفی میاں میدان سنبھال رہے تھے اور حضرت مولانا احمد اشرف گھر سنبھال رہے تھے، گھر سنبھال رہے تھے۔ اور انہیں دونوں کا نتیجہ ہے کہ جب یہ شاخ کے ذریعے خانوادے سلسلے اشرفیہ کا فروغ ہوا، سلسلہ بہت پھیلا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اور آپ یہاں کے لوگ جو اشرفی ہیں وہ حضور اشرفی میاں کے وقت سے نہیں، الحمدللہ یہاں کے لوگ اس آبادی کے، اس بات کے، اس بات کے جو خاص طور پہ جو پوری لوگ تھے وہ تو اشرفی بن کر ہی بہار آئے۔ بہار میں اشرفی نہیں بنے بلکہ اشرفی بن کر ہی بہار آئے ہیں۔ اس لیے ابھی کچھ دنوں پہلے ہی جب مجھے حضور ہاشمی میاں صاحب نے کہا ارے تم لوگوں کا کیا کہنا، تم تو حضور اشرفی میاں کے وقت سے اشرفی ہو، تو میں نے کہا حضرت یہ کیا بول رہے ہیں آپ کہ حضور اشرفی میاں کے وقت سے اشرفی ہیں؟ یہ تو 100 سال کی بات ہے، ہم تو اس وقت سے اشرفی ہیں جب سے آپ اشرف ہیں۔ اس لیے کہ آپ کو بھی محبوب پاک نے آپ کے جد اعلیٰ نور العین کو لایا ہے اور اشرفی بنایا ہے، تو ہمارے جد اعلیٰ کو بھی محبوب پاک نے بھی اشرفی بنایا۔ تو جب سے آپ اشرفی بنے اور اشرف ہیں، جب سے ہم لوگ اشرفی ہیں، تو یہ ہمارا یہ اور بات ہے کہ ہم اس لیے پورا علاقہ پہلے شاہ حسن میاں چک اشرف تک سے جڑا ہوا تھا، لیکن بعد میں حضور عالم ربانی مولانا احمد اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب یہاں آئے، حضور پاک سے عالم ہند آئے، تو یہاں کے لوگ اسی سلسلے میں لیکن شاخ بدلی، اس شاخ سے وابستہ ہو گئے، حضور اشرفی میاں کی شاخ سے وابستہ ہوئے۔ ضمن بیچ میں ایک بات آ گئی، مجھے تقریر نہیں کرنی ہے، مجھے آنے والی نسلوں کو اپنی مطلب اپنی وراثت اور اپنی وابستگی ہے اور اس وابستگی کے جو کی تاریخ ہے مجھے اسے سمجھانا ہے اور اسے یاد دلانا ہے۔ تقریر تو آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں۔ حضور اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فیل و میدان میں چلو جان بیٹھو، دیکھو کہاں بیٹھا ادھر یہاں بیٹھو، وہاں بیٹھو۔ درود پاک صلی اللہ صلی علی سیدنا و مولانا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی وسلم صلو علیہ وسلم و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس دور میں حضور اشرفی میاں نے اس سلسلے کو چار چاند لگا دیا، فروغ دیا، ہر طرف ملغلہ تھا حضور اشرفی میاں کا۔ اس کے بعد اور کشوچا میں حضرت مولانا احمد اشرف رحمۃ اللہ علیہ اپنی شاخ، اپنی خاندان، اپنی سلسلے کی وراثت اور امانت کو کا تحفظ فرما رہے تھے اور اس کے لیے اپنے جو حقوق ہیں اس حق کی حفاظت کے لیے پورے طور پر کوشش کر رہے تھے، جدوجہد کر رہے تھے۔ یہ دور تو اسی طرح گزرتا رہا، لیکن اسی دور میں حضرت مولانا احمد اشرف رحمۃ اللہ علیہ کی عمر بہت لمبی نہیں تھی، آپ کا انتقال حضور اشرفی میاں کے رہتے ہی ہو گیا تھا۔ اب اس دور میں حضرت مولانا احمد اشرف رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا اور کچھ دنوں کے بعد حضور اشرفی میاں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب ان دونوں نے جو میدان بنایا تھا، جو گھر سجایا تھا، ان دونوں کو دونوں مرحلے اور دونوں پلیٹ فارم پہ سنبھالنے والے کا نام مخدوم المشائخ سرکار کلام، جنہوں نے دونوں کی امانت و وراثت کو سنبھالا، میدان کی وراثت بھی سنبھالی اور گھر کی امانت کی بھی حفاظت کروائی۔ دونوں کی قدروں کو، دونوں کی خدمات کو، دونوں کی عظمتوں کو جو پورے طور پر نبھایا ہے، اس کا نام مخدوم المشائخ حضور سید مختار اشرف اشرفی الجیلانی حضور سرکار کلام، جو اپنے باپ اور اپنے دادا دونوں کی ایک بہترین یادگار، اور الحمدللہ آپ کا جو حسین دور گزرا حضور سرکار کلام کے لیے آپ اس اعتبار سے محسوس کریں گے کہ والد کا انتقال تو ہو گیا جب آپ کی عمر غالباً 10-12 سال، اسی وقت والد کا انتقال ہو گیا اور چند ہی دنوں کے چند سالوں کے بعد دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضور اشرفی میاں بھی وصال فرما گئے۔ ایسے وقت میں حضور سرکار کلام کے کندھے پر کتنی بڑی ذمہ داری آ گئی کہ اب عرس ہے،
گھر کا معاملہ ہے، فیلڈ کا معاملہ ہے، مریدین و معتقدین کے مسائل و معاملات میں دورہ ہے، ان سب کو سنبھالنا، علماء کو سنبھالنا، عرس کا انتظام دیکھنا، اپنی امانت کی حفاظت کرنی، مخالفین کو جھیلنا ہے، یہ سارے مرحلے سے حضور سرکار کلام تنہا گزر کے رہے۔ خاندان کے کچھ لوگوں نے سپورٹ کیا ہے، آپ کے دست و بازو بنے ہیں۔ حضور محدث اعظم ہند کا اس دور میں بڑا رول رہا ہے، آپ نے بڑی حمایت کی ہے، ساتھ دیا ہے، اور بہرحال جوانی کے دور میں حضور سرکار کلام کے کندھے پہ جو ذمہ داری آئی حضرت نے پورے طور پہ نبھایا، لیکن وہ بوجھ ہو رہے تھے، میں یہی کیا کے بتا رہا ہوں، بوجھ تو سرکار کلام اٹھا رہے تھے، نبھا رہے تھے، لیکن حضور سرکار کلام کے بوجھ کو ہلکا کرنے والی ذات کا نام شیخ اعظم سید اظہار اشرف ہے۔ جب آپ جوان ہوئے، آپ نے تعلیم حاصل کی اشرفیہ سے، الجامعۃ الاشرفیہ سے فارغ ہوئے، نعیمیہ میں آپ نے پھر کچھ دنوں تک جامعہ نعیمیہ میں تدریس کی خدمات انجام دی، پھر اس کے بعد آپ نے وہاں سے تدریس چھوڑ کر دورہ شروع کیا، اور آپ نے یہ پورنیہ، کٹیہار، کشن گنج، بنگال، وہاں اسلام پور تک جو ہے یہ پورا علاقہ حضور شیخ اعظم نے اتنے دورے کیے ہیں، اتنی خدمات ہیں اس علاقے میں، ریت اور بالو والے راستے پر بیل گاڑیوں پر بیٹھ کر اس دور میں جو آپ نے سفر کیا ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے، جملے میں بتا دوں، وہ پورا علاقہ خانقاہ مجیبیہ پھلواری شریف، اور اس سے زیادہ، بلکہ سب سے زیادہ اس علاقے میں خانقاہ رحمانیہ منگیر، ولی رحمانی کا جو خانقاہ ہے، یہ خانقاہ رحمانیہ منگیر کا وہاں پہ دبدبہ تھا، وہ سارے علاقے کے لوگ خانقاہ رحمانیہ سے جڑے ہوئے تھے، اور آپ سیدھے سیدھے سمجھ لیجئے کہ خانقاہ رحمانیہ اگرچہ سلسلہ تو ٹھیک ہے، بہت بڑے بزرگ سے جڑا ہوا ہے، حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ نقشبندیہ کا سلسلہ ہے، لیکن یہ خانقاہ منگیر کے محمد علی منگیری جو ابھی ولی رحمانی کے دادا تھے، وہ دیوبندیوں سے، ندویوں سے جڑ گئے اور اسی کی تبلیغ اس علاقے میں اپنے لوگوں میں کر رہے تھے، ان سے ٹکر لے کر اس پورے علاقے کو ان کے اثر و رسوخ سے جو پاک کیا ہے، اس میں ایک بڑا رول حضور شیخ اعظم سید اظہار اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ یہ تو ان کی ایک خدمات ہے، خدمات میں سے ایک خدمت ہے، اور دوسری طرف حضور سرکار کلام پر کے کندھوں میں جو بوجھ تھا، اس بوجھ کو ہلکا کرنے والے، اس بوجھ کو سنبھالنے والے، اور ذمہ داری لے کر حضور اشرفی میاں نے جس خانقاہ کی زمین خرید کر، آج جو خانقاہ ہے حضور اشرفی میاں نے وہ زمین خریدی ہے، خاندانی وراثت میں حصہ نہیں ملا ہے، خرید کر خانقاہ اشرفیہ حسنیہ سرکار کلام کی جو بنیاد ڈالی تھی، اس بنیاد کو فروغ دے کر جو آج اتنی بڑی خانقاہ بنایا ہے، اس خانقاہ بنانے والے اس شاہ کے خانوادے کے شاہجہاں کا نام شیخ اعظم ہے، کہ انہوں نے اس کو تعمیری طور پر جو خانقاہ کو فروغ دیا ہے۔ خانقاہ اشرفیہ تو پھیلتے پھیلتے چاہے 50 بیگھہ میں پھیل جائے، لیکن کہلائے گی وہی خانقاہ اشرفیہ حسنیہ سرکار کلام، لیکن حضور اشرفی میاں کے وقت میں جتنا تھا اس سے کئی گنا زیادہ جس نے بڑھایا ہے، جنہوں نے فروغ دیا ہے، اور بڑی ہی خستہ حالی کے دور میں، غربت کے دور میں، میں نے اپنے دور میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس وقت لوگ جو ہے چندہ اور نذرانہ، ایک ہوتا ہے نذرانہ جو حضرت کو دیا، اور ایک ہوتا ہے چندہ جو کسی کام کے لیے دیا، یہ روپے اور 2 روپے کا چندہ تھا، 58 54 روپے 2 روپے میں نذرانہ دیا کرتے تھے۔ میں نے تو شیخ اعظم نہیں، شیخ اعظم کا بھی دیکھا ہے، محمود میاں صاحب کے ساتھ شروع میں گیا تو دیکھا 1 روپیہ گنتے گنتے تھک گئے، 1 روپیہ ایسے لگتا ہوا نذرانہ دیتے تھے یا چندہ دیتے تھے۔ اس دور میں شیخ اعظم نے اس خانقاہ کو فروغ دیا ہے، زمین خریدی، تعمیر کرتے رہے، اور الحمدللہ آج اتنی بڑی خانقاہ جو دیکھ رہے ہیں، اس کی پورا اسٹرکچر مضبوطی لانے والے بات کے لوگ ہوں گے، وہ لائیں گے، لیکن پورا فریم دینے والے حضور شیخ اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور ان کی زندگی کے بہت سارے کارناموں میں جہاں خانقاہ اشرفیہ کو استحکام دینا ہے، اس کا پھیلاؤ ہے، تعمیری ترقی ہے، فروغ ہے، اس میں وقت
ختم ہو گیا. میں صرف ایک بات بتا دوں کہ ان کے 50 خدمات میں سے سب سے بڑی خدمت جو ہے وہ ہے جامع اشرف کا قیام. جامع اشرف کو انہوں نے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا. جس زمانے میں جامع اشرف انہوں نے قائم کیا، لوگ جو بیٹھنے والے ہیں وہ جانتے ہوں گے، جہاں بیٹھے جامع اشرف جامع اشرف جامع اشرف، یہ ان کا وہ بڑے بڑے خواب نہیں سجایا کرتے، بڑی بڑی پلاننگ نہیں کیا کرتے تھے. میں نے کبھی نہیں دیکھا وہ ایک کوئی پلان لے کر دماغ میں بسا کے نکلتے تو جہاں جاتے بس اسی کا ذکر، جہاں بیٹھے اسی کا ذکر. جامع اشرف چلا تو جامع اشرف کا ذکر. احمد اشرف ہال بنانے کی بات آ گئی، دماغ میں آ گیا تو جہاں گئے احمد اشرف ہال، احمد اشرف ہال. لائبریری کی بات دماغ میں آ گئی تو جہاں بیٹھے وہاں لائبریری. یعنی جب تک لائبریری دماغ سے نکل کر میدان میں نہ آ جائے اس وقت تک لائبریری ہی لائبریری کرتے رہتے ہیں. یعنی جو چیز دماغ میں بنا لیا، بٹھا لیا، اسی لیے اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو اللہ کو مان لے اور استقامت عقل ہو جائے، اڑ جائے، اللہ پاک اس پر تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ان پر فرشتوں کو نازل فرماتا ہے اور وہ فرشتے آ کر انہیں بشارت دیتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا، کہ تم جہاں آئے ہو آئے رہو، ڈرو مت، خوف مت کرو. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور غم بھی مت کرو. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، تمہیں جنت کی بشارت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ استقامت کی ایک زندہ مثال تھی، اپنے کام میں بھی، اپنے مشن میں بھی، اپنے فیلڈ میں بھی، اور ساتھ ساتھ اپنے مسلک موقف میں بھی وہ اپنی استقامت کی زندہ مثال تھی. جو بات ان کا موقف تھا اس پہ کبھی انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا، کبھی لیکچر بنا نہیں آیا، کبھی ڈھیلا پر نہیں آیا، بلکہ ہمیشہ اس پہ آئے رہتے اور اسی کو اپنی زندگی کا، اپنے مشن کا مقصد سمجھتے تھے. یہ تو حضور شیخ اعظم کی زندگی ہے. میں نے ایک چھوٹی چند جملوں میں آپ کے سامنے پیش کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ سب کو حضور شیخ اعظم کی زندگی سے سبق سیکھنے اور ان کے لگائے ہوئے باغ، ان کے چھیڑے ہوئے مشن، ان کے چلائے ہوئے مشن کو فروغ دینے کے لیے ہمیں اور آپ کو بھی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، حصہ لینے کی